محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. سورہ مبارک کے نساء کی 129 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہو ان تعدلوا بین النساء کہ آپ خواتین کے درمیان اپنے بیویوں کے درمیان عدل قائم کریں. اب اگر 2 یا 3 یا 4 بیویاں آپ رکھ سکتے ہو، حکم خدا ہے، لیکن خدا نے کیا کہا؟ عدل و انصاف کر سکتے ہو تو رکھ سکتے ہو. پھر اب رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. آپ لوگ یہاں پہ یعنی کیا ہے؟ نفی ابدی ہے، تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لن تستطیعوا، آپ کے اندر وہ استطاعت و طاقت و توانائی نہیں ہے کہ ان تعدلوا بین النساء، آپ بیویوں کے درمیان عدل قائم کریں. ولو حرصتم، اگرچہ آپ اس بات کے لیے حریص ہو، تمنا رکھتے ہو کہ اپنے بیویوں کے درمیان عدل قائم کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، بس عدل قائم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ظلم بھی نہیں کرو. مکمل ان کے ساتھ اس طرح نہ ہو کہ فلا تمیلوا کل المیل، ان سے مکمل لا تعلق ہوگی، اس طرح بھی نہیں کرو کہ ایسی حالت ہوگی فتذروها کالمعلقہ، وہ یا اس کو معلق چھوڑا ہے، یعنی ابھی دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری بیوی جوان ہے، اس کے حسن پہ آپ کیا ہوئے؟ عاشق ہو کے پہلی والی کی زندگی کو تباہ نہیں کرو، ان کو بھی توجہ دے دو. ٹھیک ہے، آپ ان کے درمیان عدل تو قائم نہیں کر سکتے ہو، لیکن کیا کریں؟ ان کے خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کل معلقہ ہو. کل معلقہ یعنی کیا؟ یعنی ایک آزاد خاتون جس کے شوہر نہیں ہو تو اپنے حقوق ان کے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے کہ جا کے دوسری شادی کر سکے، اور شوہردار خاتون کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہ ملے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر آپ اصلاح کر سکو ان بیویوں کے درمیان اور تقوی اختیار کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک خداوند عالم بہت زیادہ غفور، بخشنے والے اور مہربان ہے. اب دیکھیے خداوند عالم نے سورہ مبارک کے نساء کی ابتدا میں فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر آپ یتیم بچیوں کے بارے میں خوفزدہ ہیں کہ ان کے ساتھ عدل سے کام نہیں کر سکتے، عدل کے مطابق ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو ان کے ساتھ شادی کریں. 1 2 یا 3 یا 4 تک آپ شادی کر سکتے ہو. پھر خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی شادی کریں، ایک ہی بیوی رکھیں. اب قرآن میں تضاد نہیں ہے، نقیص باتیں نہیں ہیں. وہاں خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر عدل قائم کر سکتے ہو تو 4 لے لو، نہیں کر سکتے ہو تو 1. اور یہاں پہ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، آپ کبھی بھی عدل قائم نہیں کر سکتے ہو. یہ تو تضاد ہوگی. وہاں خداوند عالم نے کہا کہ عدل قائم کر سکتے ہو تو 2 3 4 شادیاں کرو، اور یہ شادی کا حکم بھی ہو، جائز بھی ہے. تو یہاں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ عدل تو آپ کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. یہ سوال ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں تھا، ایک زندیق نے آ کے مجھ سے پوچھا، ابن ابی اوجاع نے، کہ قرآن میں حکیم ہے آپ کا خدا، تو خدا اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ ایک جگہ میں کہتا ہے کہ آپ عدل قائم کر سکتے ہو تو 2 شادیاں 3 شادیاں کرو، اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ آپ تو عدل ہی قائم نہیں کر سکتے. کہنے میرے پاس جواب نہیں تھا. میں نکلا وہاں سے مدینہ کی طرف. مدینے میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی یہ وقت موسم حج کا نہیں ہے، آپ کو کیسے آنا ہوا؟ حج کے لیے آتے تو پھر ملاقات کے لیے امام کی خدمت میں مدینہ پہنچتے تھے، اب موسم حج بھی نہیں، آپ کیسے آنا پڑا؟ تو ابو جعفر نے کہا کہ میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ ایک زندیق نے قرآن میں یہ سوال کیا کہ خداوند عالم فرماتے ایک آیت میں آپ اگر عدل قائم کر سکتے ہو تو 2 شادیاں 3 شادیاں کرو،
اور ایک آیت میں فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، آپ کبھی بھی عدل قائم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وارث قرآن جو ہے ان کے لیے آسان ہے، جو مخاطب قرآن ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، کوفہ سے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں سے مجھے کال کر تو میں آپ کے بتا دیتا ہوں، اگر اس زمانے میں سسٹم ہوتا تو جلدی جلدی بتا دیتا۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پہ کیا کہا، امام علیہ السلام خداوند نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل قائم کر سکتے ہو تو وہ عدل نان و نفقہ میں آپ تمام بیویوں کو، 3 بیویاں رکھیں، تینوں کو ایک جیسا کھانا دے دیں، سب کے لیے گوشت کھلائیں گے، سب کے لیے کیا کریں آپ روٹی دیں گے، سب کے لیے چاول دیں گے، کپڑے لائیں تو سب کے لیے برابر طریقے سے، یہ عدل ممکن ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور یہاں پہ جو 129 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ محبت میں ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں وہ دوسری کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ دل کا معاملہ ہے، دل کے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک بوڑھی اور جوان کے ساتھ برابر محبت کے لیے ممکن نہیں، ایک زیادہ خوبصورت ہے، ایک مطلب کیا ہے اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ خداوند عالم جو فرماتے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے آپ محبت میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان کے نان و نفقہ میں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں عدل و انصاف قائم کرو، وہ آپ کے اختیار میں ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں واپس گیا اور کوفے میں جا کے اس زندگی سے کہا کہ وہ بھی اعتراف کرتے تھے، کہا کہ یہ بات آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مدینے کی طرف سے آئی ہے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ قرآن کے مخاطب کون ہے اور قرآن کے وارث کون ہے۔ پھر ابو جعفر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے، میں نے کہ امام نے جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، وہی جواب لے کے آیا۔ اب خداوند عالم نے فرمایا کیا، 2 شادیاں کرنے کی صورت میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، جیسے کل بیان کیا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے بارے میں خوفزدہ ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکے، تو کیا کریں، آپس میں صلح کریں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کریں یہ بہتر ہے۔ صلح سے بھی کام نہیں چلے تو کیا کہا، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، تقویٰ اختیار کریں، آپ دوسروں کے حق اور حقوق رعایت کریں۔ تقویٰ اگر کیا ہو، انسان کے اوپر حاکم ہو تو کسی کے اوپر ظلم ستم نہیں ہوتا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں، وَإِن يَتَفَرَّقَا، جدا ہو جائیں، جس طرح اسلام میں خداوند عالم نے ایک خاتون اور ایک کیا ہے مرد کو ملانے کے لیے نکاح رکھا ہے، جدا ہونے کے لیے طلاق رکھا ہے۔ اب کوئی اور چارہ نہیں تو ایسے اس کو کیا کریں، اپنے نکاح میں باندھ کے نہ ان کو حقوق دے رہے ہیں نہ ان کو طلاق دینے سے نہیں کریں، بلکہ کیا کریں، وَإِن يَتَفَرَّقَا، جدا ہو جائیں۔ جب جدا ہو جائیں تو کیا ہوگا، یغنی اللہ، خداوند عالم بے نیاز کرے گا، صرف یہ شوہر ہی نہیں ہے، خداوند عالم کے پاس زمین و آسمان کی حکومت ہے، خداوند عالم کسی اور راستے سے اس خاتون کو بھی بے نیاز کرے گا اور اس مرد کو بھی بے نیاز کرے گا۔ کُلًّا مِن سعتہ، یغنی اللہ کُلًّا مِن سعتہ، خدا بے نیاز کرے گا ہر ایک کو، مرد کو بھی اور خاتون کو بھی، من سعتہ، اپنی وسعت سے، اپنے مال سے بے نیاز کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور خداوند عالم کی طاقت واسع ہے، زمین و آسمان کے مالک ہے، حکیم ہے خداوند عالم، کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کس کو کہاں سے سکون دینا ہے، یہ سارا خدا جانتا ہے۔ اب امام محمد باقر السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ میری زندگی بہت سختی میں ہے، میں بہت سختی میں ہوں، میری زندگی کے دن نہیں گزرتے۔ امام علیہ السلام نے کہا جا کے شادی کر۔ اب شادی کیا، شادی کرنے کے بعد آیا آگے دیکھا تو مولا مزید سختی میں پڑ گیا، کہا کہ طلاق دے دیں۔ امام علیہ السلام نے کہا طلاق دے دیں، طلاق دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملے تو کیسا ہے، کہا بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ کہا کہ خداوند عالم کی 2 احکام میں نے آپ کو بتا دیے۔ خداوند عالم نے سورہ مبارک نور میں فرمایا کیا کہا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرائیں آپ، کیا ہوگا نکاح کرے تو إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ فقیر ہیں تو خدا اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا، اسی لیے میں نے نکاح کا حکم دیا۔ نکاح کیا، خدا نے بے نیاز نہیں کیا تو پھر میں نے کیا کہا، طلاق دے دو، اور خدا نے کیا کہا ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر جدا ہو جائے تو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، خدا بے نیاز کرے گا۔ دوسرا راستہ اختیار کیا، پھر اسی سے آپ کو بے نیاز کیا۔ دیکھیے حکم خدا پہ اعتماد رکھے، یقین رکھے تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب کہا کہ مشکلات ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے نکاح کرے، نہیں ہوا تو پھر
خدا و تعالیٰ نے کہا کہ طلاق بھی ایک راستہ ہے، یعنی زندگی میں تبدیلی لائے تو خدا و تعالیٰ کیا کرے گا، اپنی وہ بے انتہا طاقت سے آپ کو بے نیاز کرے گا. وہی یتفرقا، پھر بھی آپ دونوں کے آپس میں نہیں بنے تو جدا ہو جائیں. اگر جدا ہوں گے تو یغنی اللہ کل من سعتہ، پھر آپ کیا ہوں گے، آپ دونوں سوچنے میں مجبور نہیں ہو جائے. کیا ہے، نکاح کر کے ہمارا ٹھیک نہیں ہو گیا. وہ یہ ہے نا، سب نہ بنے تو پھر طلاق دے دو. اگر بنتی ہو تو فاقر ہو تو وہی تو کہہ رہا ہوں، نکاح تو نہیں بنے گی کہ سوچ میں پڑنا ہی پڑے گا. پھر اندر سنے بات تو کہا اللہ واسع حکیم، خدا وندارم کیا واسع ہے اور حکیم ہے. اب خدا وندارم فرماتے ہیں کیسے بے نیاز کریں گے وہ خدا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. یہی ایک یعنی شوہر تھوڑا تھا، خدا وندارم کے پاس ہے، اور کہیں بندوبست کریں گے خاتون کے لیے اور کسی مرد کے لیے اور بہت سارے کا بندوبست کرے خدا وندارم. اب خدا وندارم فرماتے ہیں کیا، یہاں اوپر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. پھر دوبارہ تاکید کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تقوی کی بات بہت اہم بات ہے، اسی لیے رب العالمین دوبارہ تاکید سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے وصیت کیا ہے اوتوا الکتاب، جو ان کو آسمانی کتابیں دی ہیں، یہود اور نصارہ کو، او من قبلکم، آپ سے پہلے اہل کتاب کے لیے توریت میں انجیل میں بھی، اور وَإِيَّاكُمْ، آپ کے لیے بھی وصیت، خاص طور پہ وصیت تاکید کے ساتھ وہ کیا ہے، ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں. یعنی یہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ ذکر ہوا کہ زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں. یہ صرف آپ کے لیے خاص نہیں، یہ حکم ہر ایک کے لیے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کیا تھا آپ سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں یہود اور نصارہ کے لیے، اور وَإِيَّاكُمْ، آپ مسلمانوں کے لیے بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کریں. وَإِن تَكْفُرُوا، اب تقوی کی بات ہو گئی تو خیال نہیں کرے خدا آپ کے تقوی کے محتاج نہیں. اگر وَإِن تَكْفُرُوا، خدا وندارم نہیں کہہ رہے تقوی اختیار نہیں کیے تو نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے، اگر آپ نے کفر کیا تو، یعنی دائرے تقوی سے خارج ہو گئے تو دائرے اسلام سے ہی خارج ہوتا ہے انسان، کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ نے تقوی اختیار نہیں کری، کفر اختیار کیا تو خدا وندارم بے نیاز ہے. خدا وندارم کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. آپ کی تقوی سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ فائدہ آپ کو ہی پہنچتا ہے، اسی لیے آپ تقوی اختیار کریں. وَقَانَ اللَّهُ، پھر دوبارہ تاکید سے فرما دیں وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، خدا وندارم تو غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے آپ کی عبادت اور آپ کی تقوی سے. حمید، اور خدا کے حمد زمین و آسمان میں پہلے سے ہو چکا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اتنے سارے فرشتے خدا وندارم کی حمد و سلام ہے. پھر دوبارہ تیسری دفعہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک خدا وندارم کے لیے زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکالت کے لیے خدا ہی کافی ہے. اسی کے اگر اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کرو گے تو خدا وندارم بہتر انداز میں آپ کے کاموں کی دیکھ بھال کرے گا. اب خدا وندارم فرماتے ہیں اگر آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا، کفر اختیار کیا تو کیا ہے، خدا کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. زمین و آسمان خدا کیا ہے، خدا چاہے تو آپ سب لوگوں کو ختم کر کے ایک نئی قوم لا سکتا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ خدا چاہے تو آپ سب کو ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا. أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، ایک اور قوم لائے گا، وہ با تقوی قوم ہوگی. اگر آپ سے تقوی نہیں ہو تو پھر خدا وندارم اسے نہیں رکھے گا، ختم کرے گا، ایک نئی قوم لائے گا، اس میں کیا ہے، تقوی جیسی عظیم صفت ہوگی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں ہے، تفسیر مجموع بیان میں بھی یہ روایت نقل ہوئی اور تفسیر میزان میں بھی، کہ حضرت سلمان محمدی بیٹھے تھے پیغمبر پاک کے کیا ہے محضر میں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر پاک نے سلمان فارسی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ وہ نئی قوم جو خدا نے کیا ہے وہ سلمان فارسی کی نسل سے، ان کی قوم میں سے ہوگی. یعنی کیا، فارس کو، عجم کو یہ سعادت نصیب ہوگی. عرب والوں نے صرف کھانے اور وہاں پہ اونٹ کے گلے میں بہت سارے سونے کے ہار ڈال کے مقابلے کرتے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اگر اس طرح کے خانہ کعبہ کی کمائی سے اس طرح کرتے رہو گے تو اسلام کو ہم کیا کریں گے، تقوی کو منتقل کریں گے
عجم کی طرف عرب کی سے نکال کے اب دیکھیں عجم میں اسی وقت کلمہ کی اور دین کی حفاظت کرنے والے صرف یہی ہیں کہ جو عجم ہے. عرب میں قرآن نازل ہوا، پیغمبر عرب میں تھے، لیکن وہاں پہ خانہ کعبہ کی کمائی سے، حرمین کی کمائی سے کیا کرتے ہیں، اور وہ تیل کی کمائی سے صرف اور صرف جوا کھیلنے میں مصروف ہیں. وہاں پہ یہ حالت ہو گئی. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، بے شک خداوند عالم اس بات کے اوپر طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ اگر آپ تقوی اختیار نہیں کرو تو آپ کو ہلاک کر کے ختم کر کے آپ سے یہ نعمت چھین کے ایک دوسری قوم کو دینے کی طاقت و توانائی رکھتا ہے. اب کوئی بھی منافقین کی مذمت کر رہے ہیں اور ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر دنیا چاہتے ہو نا، کبھی دنیا آپ کو نہیں مل سکتی. دنیا خدا کے ہاتھ میں. آپ لوگ سیدھے سیدھے کیا کریں، آخرت کو چاہیں. جب آخرت کو چاہیں گے تو خدا کی سنت یہ کہ دنیا بھی آخرت دونوں آپ کو دیتا ہے. دنیا چاہتے ہو تو دنیا کی جو حیثیت ہے وہ کم حیثیت تو آپ کو ملے گی، لیکن آخرت سے محروم ہوں گے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو بھی ارادہ رکھتا ہے اسی دنیا کے ثواب کو، اسی دنیا کے جزا کو، تو یاد رکھیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، خداوند عالم کے پاس دنیا کے ثواب اور آخرت کا ثواب ہے. دنیا کا اجر اور آخرت کا اجر خدا کے پاس ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور خداوند عالم سنتا ہے اور آپ کی تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے. اب دیکھیے ان آیات میں خداوند عالم تاکید سے فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی اور آپ سے گزشتہ امتوں کے لیے بھی ہم نے تقوی فرض کی ہے، کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں. اب اہل کتاب سے کہا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اہل کتاب سے کیا وصیت کی؟ تورات میں، انجیل میں، وہ چھوڑے قرآن میں ہی خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے ہم نے کہا تھا، سورہ مائدہ کی 65 نمبر آیت میں فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ہم نے باقاعدہ قرآن میں بھی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب کیا کرتے، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو تقوی کی وجہ سے کیا کر دیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے تمام گناہوں کو ہم معاف کر دیتے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور تمام نعمتوں سے مزین جنت میں ان کو داخل کر دیتے. لیکن تقوی کے فوائد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ گزشتہ گناہوں کو خداوند عالم معاف کر دیتا ہے. اب اہل کتاب سے اس طرح کہا کہ اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ. اہل ارض سے کیا کہتے ہیں خداوند عالم؟ سورہ اعراف کی 97 نمبر آیت میں فرماتے تقوی کی اہمیت دیکھیں. تقوی کے متعلق تاکید سے خداوند عالم فرماتے اگر اہل کتاب تقوی اختیار کرتے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور جنت میں داخل کر دیتے. اگر زمین والے تقوی اختیار کریں تو کیا ہوگا؟ سورہ اعراف کی 97 نمبر آیت میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر کسی شہر کے لوگ، کسی علاقے کے لوگ، زمین والے تقوی اختیار کریں تو خداوند عالم تقوی کی برکت سے کیا کر دیں گا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں گے ان لوگوں کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے اور زمین کی برکتوں کے دروازے. یعنی زمین کے اندر جتنے سارے نعمات ہیں وہ سارے کیا ہیں، ان سے استفادہ کریں گے، اور آسمان سے تمام نعمتوں کو خداوند عالم انسان کے حوالے کر دیں گے. اب سورہ ذاریات میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آپ کی اور تمام وہ لوگ جن کے ہم نے وعدے دیے سب کا رزق آسمان پہ. وہ رزق وہاں پہ رکا ہوا ہے تو کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو وہ رزق زمین پہ آئے گا. آپ کا رزق ہے معین ہے، دنیا میں آنے کے ساتھ رزق مشخص، لیکن آسمان پہ. وہ آسمان کے دروازے کب کھولیں گے؟ خداوند فرماتے تقوی اختیار کریں. تقوی کے ساتھ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. وہ بہترین چیز تقوی ہے. زندگی میں اسی دنیا میں بھی سکون و سعادت اور آخرت میں بھی سکون و سعادت. اب دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک مقدمہ، ایک کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں. جیسے نماز ہے، نماز جیسے عظیم عبادت کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسے ہی تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر غسل کرنے کی ضرورت ہو تو نماز میں غسل کرنے کے بعد داخل ہو سکتے ہیں. نماز کی برکتوں کو بغیر غسل کے حاصل نہیں کر سکتے. اگر غسل ہے تو پھر بغیر وضو کے ہم
نماز کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے. نماز میں بہت سارے برکتیں خدا نے رکھ دیا ہے. ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے شرط کیا رکھا ہے؟ طہارت. اور اسی طرح اے عظیم کتاب قرآن جیسے عظیم کتاب جس میں خداوند کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کو ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. جو کچھ آپ کی ہدایت کے لیے ضرورت تھی وہ سارا قرآن میں موجود ہے. لیکن کن کو ملے گا؟ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جس طرح نماز کے لیے ہے طہارت شرط ہے، قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ باتقوا ہونا چاہیے. قرآن کھولنے کے بعد ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ سورہ الحم پڑھتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں خداوند عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے نازل ہوگی. ابھی ہر کسی کے بس میں نہیں کہ اس سے ہدایت حاصل کرے. آگے شرائط بیان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. بے تقوی لوگوں کے لیے ایک عام کتاب کی طرح نظر آئے، بلکہ وہ اس سے مزید گمراہ ہوتے ہیں. آیت ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کے گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں. سورہ اسراء میں خداوند فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن ظالمین کے لیے اضافہ نہیں کرتا، الا خسارے میں اضافہ کرتا ہے. ظالمین کے لیے یہ کیا ہے؟ خسارے میں اضافہ کرتے ہیں. متقین کے لیے ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں. اگر تقوی کے ساتھ اس کتاب کے قریب جائیں گے تو ہدایت میں اضافہ ہوگا، بغیر تقوی کے جائیں تو اسی سے انسان گمراہ ہوتا ہے. آج دیکھیں اسی کتاب کے آیات کی وجہ سے داعش کو بنائے ہیں، طالبان کو بنائے، جو کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی سروں کو کاٹ کے ان سے فٹ بال کرتے ہیں. وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. یا کیا ہوتا ہے؟ ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے اگر قرآن سے ہدایت دینا ہے تو کیا کریں؟ پہلے مقدمہ فراہم کریں، انسان تقوی حاصل کرے. اور قرآن کے جو حقیقی وارث ہیں، قرآن کے جو معلم ہیں، قرآن نصاب ہے، نصاب کے لیے کیا ہے؟ استاد کی ضرورت ہے. جو استاد ہے وہ کون ہے؟ پیغمبر اور ان کی اہل بیت. آج رسول سے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو بھی خداوند عالم نے کہا کہ شرط تقوی ہے. سورہ مبارک ہے توبہ کی 119 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو پھر جا کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین اہل بیت ہیں. اہل بیت کے ساتھ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور عظمت کیا کہا خداوند عالم نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خداوند عالم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اہل بیت سے رجس اور پلیدگی دور ہیں. جب تک ہم تقوی نہیں کریں گے ہم نجاست میں ہیں، اور نجاست کے ساتھ اہل بیت کے پاس کبھی بھی قریب نہیں ہو سکتے. قریب نہیں ہو سکتے تو ان سے ہدایت بھی پا نہیں سکتے. اگر ہدایت پانا ہے اہل بیت سے تو کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں. کچھ اپنے طرف سے بھی کوشش کریں. آیت اللہ عظمہ جوانی عاملہ صاحب یہاں پہ جب نماز جمعہ کے خطبے دیتے تھے وہاں کیا اس طرح تو وہ عظیم مجتہد اپنے علم کے ساتھ بہت ہی ظرافت کے ساتھ بہت ہی زیادہ کیا ہے تدبر کے ساتھ اہمیت کے ساتھ خطبے دیتے تھے. تو بہت ساروں نے جا کے اعتراض کیا، کہا کہ آپ کے خطبے عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہے، عوام نہیں جانتے اس طرح کے اصطلاحات اور فلسفی اصطلاحات، تفسیری اصطلاحات، ان ساروں کو آپ خطبے میں عام لوگوں کے درمیان میں آگے اس طرح خطبہ دیتے ہوں. آیت اللہ جوادی عاملہ صاحب نے کہا کہ ہم کب تک نیچے آتے رہیں گے؟ کبھی عوام کو بھی اوپر آنے کی کوشش کریں. عوام اگر نہیں سمجھتے تو وہ جا کے علمی اصطلاحات کو یاد کرے، وہ اوپر آ جائے. معاشرہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ نیچے ہی آ جائے. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو طاہر و پاک بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے اس دنیا تک بھیجا ہے، لیکن اہل بیت کو اتنا طرف نہیں بنایا کہ ہر جائے ایرے گھیرے کے پاس آئے. اہل بیت علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ صلاحیت ہے جن کو اٹھانے کی ان کے پاس جاتے ہیں. جب ان کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ تقوی ہو. تو ابتدائی حالت میں کم از کم تقوی ہو تو پھر اہل بیت علیہ السلام ان کی کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں، ان کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں. اسی لیے خداوند فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کے بعد صادقین. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. نماز پڑھنا ہو تو پہلے وضو کریں پھر نماز پڑھیں. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے
خود بھی کوشش کریں تقوی اختیار کریں. تقوی کے اس عظیم سرمایہ سے آپ مزین ہو جائیں گے تو پھر یہ طاقت و صلاحیت آپ میں آ جائے گی. اب دیکھیں خداوند عالم تقوی کے متعلق تاکید کر رہا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر روزہ فرض کیا ہے, میں نے آپ کے اوپر نمازیں فرض کی ہے, میں نے آپ کے اوپر حج جیسے عظیم عبادت کو فرض کیا. تو یہ سارے بھی اسی لیے کہ آپ کو کیا کرتے ہیں, تقوی کے قریب لے جاتے ہیں. یہ سارے مشق ہے, آپ کے لیے کوشش ہے کہ آپ تقوی تک پہنچ جائیں. سورہ مبارک بقرہ کی 183 نمبر آیت میں رب العالمین نے اعلان فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام, آپ لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا ہے. پھر آگے تفصیل دیتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح گزشتہ امتوں پہ روزہ فرض تھا اسی طرح آپ کے اوپر بھی روزہ فرض. اگر روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, کیوں ہمیں بھوکا رکھتے ہو پورا 1 مہینہ؟ جواب میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ اس روزے کے ذریعے سے آپ متقی ہو جائیں. روزہ ہی مقصد نہیں ہے, بے بھوک و پیاس کے ذریعے سے آپ تقوی کی صفت کو حاصل کر سکیں. یا اسی طرح سورہ مبارک حج کی 37 نمبر آیت میں حج کے اعمال کو بیان کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, حج میں صفا و مروہ کو شاعر اللہ قرار دیا, اور حج میں حتیٰ وہ جانور جس کو آپ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائیں اس کو بھی شاعر اللہ سے قرار دیا. اب یہ سارا کہنے کے بعد حج میں تمام ارکان بیان کرنے کے بعد اب جس جانور کو خدا کی راہ میں ذبح کرتے ہو, سورہ حج کی 37 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اس جانور کی جو قربان کرتے ہو خدا کی راہ میں, اس جانور کا نہ خون خدا تک پہنچتا ہے نہ گوشت خدا تک پہنچتا ہے. پھر خدا نے حکم کیوں دیا کہ اس جانور کو ذبح کرے؟ جتنا ہو سکے آپ کتاب علوم میں دیکھیں, جانور موٹا ہو, جانور طاقتور ہو, جانور کا خیال رکھو, پورے سال اس کی دیکھ بھال کریں. پھر کیوں دیکھ بھال کرتے ہو؟ نہ خدا کو گوشت ملتا ہے نہ خدا کو خون ملتا ہے, اس سے کیا فائدہ؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں خدا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بلکہ اس سے اس جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس میں جس تقویٰ کو آپ نے خرید کیا وہ خدا کی درگاہ میں ملتا ہے. اس سے خدا کی درگاہ میں آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا, نہ گوشت پہنچتا ہے. جس نیت کے ساتھ, جس طہارت کے ساتھ, جس تقویٰ کے ساتھ آپ نے جانور کو ذبح کیا وہ تقویٰ خدا تک پہنچتا ہے. خدا تو اسی تقویٰ سے غرض ہے, اسی تقویٰ سے کام. دیکھیں تمام احکام کو خداوند عالم نے ہمارے اوپر فرض کیا, تو اسی لیے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلے, ایک نچوڑ نکلے. وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک طاقت آئے, ایک ملکہ تقویٰ آ جائے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ ایسا ملکہ انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے گناہ سے انسان دور رہے, گناہ سے محفوظ رہے. عام بندے کے لیے کیا ہے؟ گناہ سے محفوظ ہونا سخت ہوتا ہے. متقی لوگوں کو گناہ کرنا سخت ہوتا ہے, گناہ کا ارتکاب سخت ہوتا ہے ان کے لیے. کیوں؟ تقویٰ نے ان کو ایسا یہ نہیں کیا ہے, طاقتور بنایا. اب دیکھیے خدا عالم تقویٰ کے متعلق کتنی تاکید کر رہے ہیں. سورہ مبارک ہے آل عمران کی 102 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ تقویٰ اتنا, یعنی تقویٰ کے بارے میں حساس ہوں کہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا حق ادا کریں. جب تک آپ زندگی دنیا میں زندہ ہیں تقویٰ کو اتنا حاصل کریں کہ تقویٰ کا حق ادا کر کے اس دنیا سے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. کس حد تک؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقویٰ کا حق ادا کریں. جتنا ہو سکے آپ تقویٰ الہی سے اپنے جو ہے وجود کو مزین کریں. پھر فرماتے ہیں ہم جیسے لوگ تو تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ادھر قرآن کی کتاب کیا ہے درس ہو تو تھوڑے تقویٰ دل میں آتے ہیں, باہر گئے ادھر خان میں تو پھر تقویٰ نکل جاتے. اب کیا کریں؟ تو خدا عالم کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے, حق کے تقویٰ ادا کرنا یہ اولیاء اللہ کا کام ہے. ہم جیسوں کے لیے کیا کہتے ہیں, پھر اگر تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو جتنا ممکن ہے تقویٰ اختیار کرو. جتنی آپ کی حیثیت ہو, طاقت ہو, استطاعت ہے, اتنا تقویٰ اختیار کرو. سورہ تغابن کی 16 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. فاتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو, ما استطعتم, جتنا ممکن ہو آپ سے ہو سکتا ہے تقویٰ اختیار کرو. اب ایسا نہیں کہ بس تقویٰ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے کہ چھوڑ دیں, بے حوصلہ ہو, یہ نہیں. اگر تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو خدا عالم کے لیے قبول ہے, منظور ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم,
جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے، ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق تقوی الہی کو حاصل کرے. اب دیکھیں تقوی آپ کی اسی دنیا میں بھی کام آنے اور آخرت میں بھی. آخرت تو ہے کہ کیا ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا، آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت تو صرف کیا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ہی متقین کے لیے، یہ صرف متقی لوگوں کے لیے آخرت ہے. بغیر تقوی کے وہاں جانا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم سورہ بقرہ کی 197 نمبر میں 197 نمبر آیت میں کیا کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، آخرت بہت یعنی طولانی ہے، وہاں پہ آپ کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے. اب زاد راہ کیا ہے وہاں پہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کے لیے جو زاد راہ جو توشہ راہ ہے وہ کیا ہے؟ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اسی کو اختیار کرو گے. اور تقویٰ کے بغیر خدا مطلب کہتا ہے کہ یہ اصل عبادت ہے. تقویٰ کے بغیر کوئی عبادت خدا کی درگاہ میں قبول نہیں. سورہ مبارک ہے مائدہ کی 27 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، حسر کر کے فرماتے ہیں کہ خدا تو بس صرف متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں. اگر تو عمل تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن خدا صرف اور صرف متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں. اب دیکھیں اسی وقت واقعہ ہمارے لیے کیا ہے، دیندار لوگوں کی کمی نہیں ہے. واقعاً خصوصاً پاکستان میں دیکھیں حج کے موسم میں سب سے زیادہ حاجی پاکستان سے جاتے ہیں. حج ہمارا رمضان میں سب سے زیادہ افطار پارٹی دینے والے پاکستان کے، روزے رکھنے والے، یعنی جو موسمی لوگ ہیں نا عبادت کے موسم رکھتے ہیں اسی میں کرتے ہیں. پھر قرآن بھی ہو، حافظ القرآن سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں. لیکن سب سے دھوکہ اور خیانت میں پاکستان دنیا کی کیا ہے 160 نمبر کا 165 نمبر کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دینداری ہے، تقویٰ نہیں ہے. خدا دیندار لوگوں کو نہیں چاہتے، خدا کیا کہتے ہیں با تقویٰ لوگوں کو چاہتے ہیں. چاہے وہ آپ کی دنیا آپ کے فائدے میں ہو یا نہ ہو، تقویٰ ہو. دنیا فائدے میں ہو تو کرے، نہیں کرے تو وہ تو کیا ہو گیا شیطان والے کام ہو گئے. شیطان بھی ایک عرصے تک عبادت کر رہا تھا لیکن اپنے نفس کے مخالف ہوا، حکم خدا تو اس وقت انکار کیا. یہاں بھی تقویٰ کیا ہے؟ چاہے آپ کے نفس کے فائدے میں ہو چاہے نفس کیا ہے مخالف ہو، آپ کو تقویٰ اختیار کرنا. اس وقت اگر تقویٰ والے چند لوگ بھی ہونا خدا کے نظر کرم ہوتا ہے، پورا علاقہ قوم چھوڑے. اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں. اسی لیے دیکھیے تقویٰ کے بارے میں خدا عالم اب میں نے شاید یہ درس شروع ہونے سے پہلے شروع میں ہی سورہ مبارک بقرہ یعنی نساء کی ابتدا میں خدا عالم نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. اور آگے کیا کہا یا ایھا الناس اتقوا الذی خلقکم، اے ایمان والو آپ تقویٰ اختیار کرو. آگے پھر خدا عالم نے یعنی ابتدا اسی سورہ کی ہونے سے ہوئی. اسی وقت ایک درس تقویٰ کے بارے میں دیا تو آپ لوگ کہیں گے یار یہ دوبارہ تکراری ہے. یہ اس طرح ہوتے ہیں تکرار ہوا یہ ہوا باقی انسان کی طبیعت دیتی ہے. جبکہ خدا عالم کیا کہتے ہیں قرآن میں نہیں، پورے قرآن میں نہیں، پورے سورے میں نہیں، پورے یعنی کیا ایک آیت میں ہی خدا عالم 2 دفعہ تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ تکرار پورے قرآن میں 2 دفعہ تقویٰ کا حکم ہو یا ایک سورے میں 2 دفعہ تقویٰ کا حکم ہو. تقویٰ کی اتنی تاکید ہے کہ ایک آیت ایک مختصر آیت میں رب العالمین 2 دفعہ تکرار کرتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کریں. سورہ مبارک حشر کی 18 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایک آیت میں جو 2 کیا ہے صدر میں ہے، اسی میں خدا عالم 2 دفعہ تکرار کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل کے لیے آگے کیا بھیجتے ہو دیکھو اس کو. یعنی آج جو عمل کرتے ہو نا وہ کل کے لیے ہے. اگر تقویٰ کے ساتھ بیچتے ہو تو آپ کے لیے باعث سعادت ہے. بغیر تقویٰ کے آگے جو کچھ بیچتے ہو وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، وہ آپ کو تباہ برباد کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دوبارہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو خدا عالم سے. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ آپ عمل کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہے، باخبر ہے اس سے. اگر بغیر تقویٰ کی کر رہے ہو تو آپ کے لیے تباہی، یہ پھر آپ کو کیا ہے وبال جان بن جائے گی.
اب دیکھیں ایک ہی آیت میں خدا عالم 2 دفعہ تکرار کر کے کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. اور امیر المومنین السلام خود نام ان کے کیا ہے، جو لقب مل گیا کیا، امام المتقین، متقین کا امام. اور امام المتقین نے نہج البلاغہ میں تقوی کے متعلق کتنی تاکید کی ہے. یعنی ہر خطبے کی ابتدا میں کہتے ہیں تقوی تقوی، ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں تقوی اختیار کرو. اور امیر المومنین السلام فرماتے کیا، آج جب تک ہم دنیا میں ہم اس تقوی کی اہمیت کو نہیں جانتے، جب دنیا سے جائیں گے وہاں سے صرف یہ ایک تمنا ہوگی، ایک حسرت ہوگی کہ بس تقوی. اسی لیے مولا کائنات جب صفین کے جنگ سے فارغ ہو کے واپس جا رہے تھے کوفے کی طرف، کوفے کے پشت میں جو قبرستان ہے وہاں سے گزرتے ہوئے قبرستان کے قریب جا کے قبرستان والوں کو ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ آپ کو یاد ہے نا یاد؟ کیونکہ میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا. مولانا علیہ السلام نے کیا کہا وہاں پہ قبرستان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، وَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ صَفِّينَ فَأَشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ. جب مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ صفین سے واپس آ رہے تھے اور کوفے کے پشت پہ جو قبرستان ہے وادی السلام، وہاں پہ آگے قبرستان کو دیکھا. اب قبرستان والوں کی طرف رک کر کے مولا کائنات فرماتے ہیں، صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، ای وحشتناک گھروں میں زندگی کرنے والے لوگ، والقبور المظلمہ، ای تاریک قبرستان میں زندگی گزارنے والے لوگ، یا اہل الوحشہ، ای وحشت میں زندگی گزارنے والے لوگ، یا اہل الوحدہ، ای تنہائی میں زندگی گزارنے، یا اہل الغربہ، ای غربت میں زندگی گزارنے والے لوگ، یا اہل التربہ، ای مٹی میں زندگی گزارنے والے لوگ. اب ان سے مخاطب ہو کے مولا کیا کہتے ہیں، آپ ہم سے پہلے گئے نا، آپ گئے تو دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. مولا کہتے فرماتے ہیں انتم لنا فرد سابق، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن موت آئی اور آپ ہم سے پہلے اس دنیا کی طرف گئے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو موت آئی اور ہم بچے، نہیں، انتم لنا فرد سابق، آج آپ کی قبرستان بن گئی، ونحن لکم تبع لاحق، ہم بھی آگے آپ کے ساتھ ملحق ہونے، آپ ہمارے بھی فاتحے پڑھنے والے ہیں. یہ دنیا ہی ایسا ہے. بس صرف آپ جلدی گئے تو کیا ہوا، دنیا میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو خبر دینا ہے. وہ کیا ہے خبر، اما دور فقط سکنت، اما جو آپ نے گھر بنائے تھے نا بڑے اہتمام سے، وہ ان گھروں میں آگے کوئی اور لوگ بس چکے ہیں. آپ کے مرنے کے بعد وہ گھر تقسیم ہوا ہے، بڑے یعنی کیا ہے، ساروں میں آگے تقسیم کر کے، اما دور فقط سکنت واما الازواج فقط نکحت، اور آپ کے جو ہمسران تھے وہ آپ کے انتظار میں نہیں رہے، انہوں نے دوسری شادی کر کے چلی. واما الاموال فقط قسمت، اور آپ کے مال تقسیم ہو چکے ہیں. ھذا خبر ما عندنا، یہ ہے خبر ہمارے پاس آپ کا. آپ چلے گئے تو اس دنیا میں جو ہوا ہم نے آپ کو خبر دے دیا. تین جملوں میں مولا کائنات نے پوری دنیا کی حقیقت بیان کیا. پھر فرماتے ہیں فما خبر ما عندکم، آپ کے پاس کیا خبر ہے ہمارے لیے. پھر وہاں سے 3 جملے نہیں، صرف ایک جملے میں خبر دے رہا ہے. ثم التفت الى اصحابه، پھر اس کے بعد جب قبرستان والوں سے مخاطب ہوا، اس کے بعد مولا کائنات اپنے اصحاب کی طرف رخ کر رہے، اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کہ کیا کہتے ہیں، ثم التفت الى اصحابه اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم، اگر ان قبرستان والوں کو بات کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ وہاں سے خبر دیتے. کیا کہتے ہیں، اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خير الزاد التقوى، وہ وہاں سے ایک ہی خبر دیتے، کہتے کہ ہم پہلے آئے یہاں پہ آگے دیکھا، یہاں پہ ان کا گھر آباد ہے جنہوں نے تقوی کے ساتھ آئے. بہترین زاد راہ تقوی ہے، تقوی لے کے آنے اور کچھ لے کے نہیں آنے. جیسے کیا کرتے ہیں، بہت سارے زائرین یہاں پہ آتے تو کیا کہتے ہیں، ایران میں آنے کے بعد وہاں جاتے ہیں تو جو بھی آپ جانا چاہتے ہیں ایران کی طرف، کیا کہتے ہیں، وہاں پہ پاکستانی چائے نہیں ملتی اسی لیے چائے لے کے جائیں، پاکستانی یہ چیزیں نہیں ملتے وہ لے کے جائیں. تو یہ کیوں کہتے ہیں،
پہلے جا کے سفر کر کے آئے، جن چیزوں کی کمی کا احساس ہوا اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اب وہ جو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف تقویٰ کی ضرورت ہے، تقویٰ کے علاوہ جو کچھ لے گیا تو وہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ، یعنی کیا خبر دیں گے آپ لوگوں کو، کیا خبر دیں گے؟ بہترین زاد لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کے اب تقویٰ کی خدا و تعالیٰ اس طرح تاکید کرتے ہیں اور تقویٰ کے فوائد بھی بیان کرتا ہے کہ تقویٰ کے فائدوں کو دیکھ کے بھی کم از کم تقویٰ اختیار کریں۔ ان فائدے اور ان تقویٰ کے برکات کو دیکھیں، ایک ہی سورہ میں، ایک ہی صفحے میں خدا و تعالیٰ تقویٰ کے 3 عظیم یعنی برکات بیان کرتا ہے۔ سورہ طلاق مرباب کریں، سورہ طلاق کی دوسری آیت میں خدا و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقویٰ اختیار کرے۔ اب تقویٰ کے لیے شرط نہیں لگا رہے کہ صرف سادہ تقویٰ اختیار کرے تو ان کو فائدہ ہوگا، نہیں، حکم خدا عام ہے، کہتے ہیں جو بھی تقویٰ اختیار کرے، چاہے عجم سے ہو، چاہے عرب سے ہو، چاہے سادات ہو، غیر سادات ہو۔ ورنہ آج دیکھیں خدا تعالیٰ یہی بہت بڑا کرم ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی اچھے مقام تک جانے کے لیے بلاغت سفارش اور یعنی کیا ہونا ہے، کسی نہ کسی تعلق والے بندے کو خدا کہہ رہے نہیں، تقویٰ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کچھ جو بھی ہو انسان ہو بس تقویٰ اختیار کرے تو وہ عظیم مقام پا سکتا ہے۔ یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقویٰ اختیار کرے ہم ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ کی طرف سے تقویٰ اور ہماری طرف سے مشکلات سے نکالنے کے راستے فراہم کرتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں خدا فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے ہم رزق دیتے ہیں جہاں سے یہ وہ ہم گمان نہیں رکھتے تھے۔ رزق کا بندوبست ہوگا، مشکلات سے نکلنے کا بندوبست ہوگا۔ اور کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ تو یہی چاہتے ہیں، انسان اتنے سارے زحمتیں اٹھاتا ہے کہ یہاں سے وہاں ڈر بدر کے ٹھوکریں کھاتے، کیا اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنے لیے فراوان رزق کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے۔ خدا تعالیٰ ایک بات میں کہتے ہیں کہ تقویٰ حاصل کریں آپ کی مشکلات ختم۔ ابو ذر غفاری سے پیغمبر پاک فرماتے ابو ذر قرآن میں ایک آیت ہے جس پہ عمل کرو گے نا، میں جانتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے، اگر اس آیت پہ عمل کریں گے تو پھر پوری دنیا کسی حادثے کی وجہ سے کیا بن جائے، دھات بن جائے، مسک بن جائے، یعنی پوری دنیا تارکول کی طرح ماروں ہو تو بھی مجھے یعنی اس آیت کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ پیغمبر پاک نے ابو ذر سے کہا کہ قرآن کی ایک آیت مجھے معلوم ہے، جو بھی اس آیت پہ عمل کرے پوری دنیا دھات بن جائے۔ کبھی تھوڑے کیا ہوتے، بارش نہیں برسے اور کوئی سارے ہوتے، انسان پریشان ہوتے۔ پیغمبر پاک فرماتے پوری دنیا حادثے کی وجہ سے دھات بن جائے، پھر بھی مجھے کیا ہے اس آیت سے مجھے پتا ہے کہ سکون کے کیا ہے زندگی گزار سکتا ہے، بہترین رزق پا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے، کہاں پہ بتائے میں بھی عمل کروں۔ کہاں یہی سورہ مبارک ہے، طلاق کی دوسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقویٰ اختیار کریں مشکلات سے نکالنے کی ذمہ داری پھر خدا کی بنتی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے، وہاں سے وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنی دفعہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا تھا لیکن اس آیت کے بارے میں متوجہ نہیں کہا، اگر آپ نے بتایا تو پتہ چلا۔ واقعہ ہے کہ آپ نے میں نے آج کو بتایا تو آج سے جا کے کیا کریں، بہترین ذریعہ ہمارے استاد کہتے ہیں، واقعہ کہتے ہیں طلاب یہاں پہ آتے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں، نبی نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے، کہہ رہے میرا دل بہت جلتا ہے ان کے لیے، جا کے کوئی قالین کے کاروبار کرتے ہیں، کوئی جا کے کیا کرتا ہے دوسروں کے ٹھیکے کے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کیا یہ سارے کرتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے رزق کی فراوانی کے لیے۔ خدا کہہ رہے کہ تقویٰ اختیار کرے، طلبگی میں تقویٰ بہترین، سارے کام حل ہو جائیں۔ وہ تجربہ شدہ ہے، واقعہ اس طرح ہے کہ تقویٰ اختیار کریں آپ کیا ہے بے نیاز ہو جائیں گے۔ پھر سورہ طلاق کی 4 نمبر آیت میں خدا عنہ کیا کہتے ہیں، آیت کے آخری سرے میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقویٰ اختیار کریں ہم ان کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں، ان کے سخت کام اچانک کیا ہوں گے حل ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ان کے کاموں میں سختی ہم اٹھا دیتے ہیں۔ پھر اسی سورہ طلاق کی 5 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ،
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں اور اس کے اجر کو ہم عظیم کر دیتے۔ پھر بھی دیکھیں ہم لوگ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کہتے ہیں آئیں تقوی کی طرف۔ اور دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی قحط سالی سے تڑپ رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہو کے سب کو کیا کرتا تھا؟ گندم بانٹتا تھا۔ کیا ہوا اگر پھر گئے بھائی وہاں پہ جا کے ان سے یعنی کیا گندم لے کے آ گئے، گندم لے کے آنے کے لیے گئے تو وہاں پہ دیکھا، ایک دفعہ پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ قالوا انک لانت یوسف، آپ ہمارے بھائی یوسف نہیں ہیں، ہم بھوک و پیاس سے مر رہے ہیں اور آپ عزیز مصر ہیں، کیا ہوا؟ دونوں ایک باپ کی اولاد، ہم تو آپ کو مارنا چاہتے تھے لیکن آپ عزیز مصر ہو گئے۔ انہوں نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ کیوں یہاں تک پہنچ گئے؟ کس وجہ سے؟ کہا ان فإن اللہ، کیا کہا؟ انہ من یتقی ویصبر، ہم نے کیا کیا ہے؟ تقوی اختیار کیا اور صبر اختیار کیا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خداوند عالم محسن لوگوں کے اجر کو تو ضائع نہیں کرتا ہے۔ سورہ مبارک ہے یوسف کی 90 نمبر آیت میں فرماتا ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بس ہم نے اور آپ میں یہ فرق تھا، ہم نے تقوی اختیار کیا تو عزیز مصر بن گئے، آپ لوگوں نے بے تقوائی کی تو آپ پیٹ کے کھا لیے اور آگے وہاں پہ آگے اور وہاں پہ آگے کیا ہے؟ دھکے کھا رہے ہیں، لائن میں بیٹھے ہیں، پھر ادھر سے بیچتے ادھر جاؤ، یہی حالت ہے۔ دیکھیے واقعا تقوی کی بات کیا ہوتے ہیں؟ خدا فرماتے ہیں رب العالمین اعلان کر رہے، سورہ مبارک ہے توبہ کی 123 نمبر آیت میں وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ، آپ یعنی کیا کریں؟ قتال کریں کفار کے ساتھ۔ اور آخر میں آیت کے آخر میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ خداوند عالم تو متقی لوگوں کے ساتھ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یا پھر دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، خدا متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، خدا متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں نا اس کو خداوند عالم قابل سمجھتے ہیں اپنی شاگرد کا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی شاگردی میں لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، سورہ مبارک ہے بقرہ کی 186 نمبر آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تقوی اختیار کرو اور خداوند عالم آپ کا معلم بن جائے گا، اور خدا تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت اللہ ارباب نام کے نجف کے ایک مجتہد کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس طرح ہے، تقوی کی بات ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے عرصہ ادھر نجف میں حوضے میں پڑھ رہا تھا، کتابوں کو صرف پڑھنے کی حد تک، جو واقعی سمجھ جائیں۔ ابھی قرآن تو ہمارے سامنے کھلا ہے لیکن قرآن کی کتنے بطن ہیں، قرآن کی کتنے قرآن کے اندر معارف ہیں، ان کو ہم کہاں جانتے ہیں؟ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تقوی ہو تو معلم خدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا اپنے حجرے میں، دیکھا ایک خاتون آ گئی، کسی بہانے سے خدا بھی امتحان دیتا ہے۔ خاتون نے آگے کہا کہ میرے گھر میں شوہر نے مجھے مارا ہے اور میں بھاگ کے نکل گئی ہوں اپنی عزت بچانے کے لیے، اب روڈ میں رہوں گی تو خاتون ہوں، میری عزت خطرے میں، اور کسی دوسرے کے گھر جاؤں گی تو میں تباہ ہو جاؤں گی، آپ عالم دین ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ اپنے حجرے میں مجھے جگہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے، جو حجرے میں جگہ دی۔ اب حجرے کے اندر آنے کے بعد دیکھا تو خاتون شیطان نے ورگلایا، پہلے سے اہتمام کر کے آئے تھے، خاتون نے بہانے شروع کیا، آج اس طرح ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، گناہ کی طرف دعوت۔ اور اگر ارباب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی بہانے سے کہا کہ میں باہر جا کے آتا ہوں، بہت زیادہ سخت سردی تھی، نکل گیا وہاں سے، خاتون کو وہاں پہ رہتی، اب رات کو کیا کرتے آدھی رات میں، نکل کے جا کے قبرستان میں وادی السلام میں، وہاں پہ قبرستانوں میں کیا کرتے، تھوڑے بلند قبرستان بناتے تھے، وہاں پہ ہماری کلاس ہوتی تھی، جس جگہ قبرستان میں ہماری کلاس ہوتی تھی جا کے وہاں پہ اس سردی میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، پوری رات سردی میں وہاں پہ گزارا، واپس اپنے حجرے میں نہیں گیا۔ صبح ہونے کے بعد گیا تو وہ خاتون چلی گئی، پھر کیا ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر میں کلاس میں جاتا تھا، درس عجیب ایک درس تھا، پھر سمجھ گیا کہ فقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، قرآن کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے درس اور اس درس میں زمین و آسمان کا فرق۔ واقعی اس طرح ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ضروریہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنا بھی بہترین کھانا بنائیں، بہترین آج لذیذ کھانا بنا کے ایک کیا ہے غلط گندی اور نجس پلیٹ میں ڈال دیں، اس کے بعد ختم ہوا۔ یہ ضرب تقویٰ سے پاک ہوتا ہے، پاک ہو تو یہ قرآن کیا ہے اس میں جائے،
ورنہ یہ اندر کیا ہے؟ کرم نجیس ہو بغیر تقوا کے تو تباہی ہے، بربادی۔ اب خدا وندانہ فرماتے ہیں کہ حق و باطل کو پہچاننا چاہتے ہو، الحق مال علی والا گیا، علی مال حق ہے، علی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، علی مرتضیٰ کو جاننا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ اور یہی تقوا ہے۔ امام المتقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو متقی بننا ہے۔ خدا وندانہ سورہ انفال کی 27 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ تقوی اختیار کرو گے تو ہم آپ کو فرقان عطا کریں گے۔ فرقان یعنی حق و باطل کو سمجھنے کا معیار آپ کو عطا کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور خداوند عالم بہترین عظیم فضل کے مالک ہیں۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہے خداوند عالم قرآن کریم کے صدقے میں اور امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد